دوستو، کیا آپ جانتے ہیں فلسطین دنیا کے سب سے قدیم یعنی کہ سب سے پراچین ملکوں میں سے ایک ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں مکہ کی تعمیر سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے؟ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں بسائی گئی تھی۔ اسلام کے ادھکتر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں فلسطین کو سب سے پہلے خلیفہ عمر نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کی 400 سال تک یہ حکومت رہی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلسطین میں کئی طرح کی کرنسی چلتی ہے۔ آپ بازار میں امریکی ڈالر، دینار، مصری پاؤنڈ اور اسرائیل شیکل سے بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جس میں ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی مسلمانوں کے پاس بچا ہے، باقی 88% حصے پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مسجد اقصی میں بنا گنبد اسلامی دنیا کا سب سے پہلا گنبد ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کا نرمان خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں کروایا تھا، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصی میں بنے اس گنبد کو ڈوم آف دا راک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجد اور لائبریری بھی ہیں۔ فلسطین میں آج بھی وقف سسٹم ہے، جس سے سرکار کو وتیہ مدد ملتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلسطین کے غزہ میں رہنے والے ڈاکٹر عز الدین ابولیس کو 5 بار نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے یہ دلچسپ بات ہوگی کہ فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج زیتون نریات کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل دوارا لگاتار حملے کیے جانے سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں پر بڑے پیمانے پر کپڑے کا نرمان کیا جاتا ہے۔ زیتون کی تیل اور زیتون کی لکڑی کو پروڈیوس کرنے میں فلسطین آج بھی نمبر 1 ہے۔ فلسطین کے بنے پتھر اور ٹائلز آج بھی پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کی مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر فلسطین سے منگائے گئے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا منصوبہ 1937 کو کیا گیا تھا، جسے مسلمانوں نے ناکام کر دیا تھا، لیکن سال 1946 میں برٹین نے سازش کے تحت اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی۔ برٹین نے مسلم دیش کو کمزور کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کی۔ اس نے ہندوستان کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمانوں کی طاقت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہی کام فلسطین میں کیا گیا، جس سے مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں ٹوٹ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر اور شام تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ عمر کے بعد عیسائیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تھا تو اس میں 70,000 سے بھی زیادہ مسلمان مارے گئے تھے۔ یہ سبھی جنگ صلیبی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی جنگ میں یہودیوں نے فلسطین اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، لیکن سن 1187 عیسوی میں عیسائیوں کو شکست دے کر ایک بار پھر فلسطین اور الاقصی کو آزاد کروا لیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی اور مسجد اقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہی۔ 1920 میں اس میں برٹین نے قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تو یہودی برٹین اور یورپی ملکوں کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے اپنے دیش میں گھسنے بھی نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہ مدد دینا مہنگی پڑ گئی اور بعد میں یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانے کی کوشش میں لگ گئے اور برٹین نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی۔ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا تھیوڈور ہرزل وہ پہلا یہودی تھا جس نے سب سے پہلے یہودی دیش کی مانگ کی تھی۔ وہ ایک یہودی جرنلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے فلسطین کو بانٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہودی اسے آج بھی اپنا سب سے بڑا رہنما مانتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودی فلسطین کے ساتھ ساتھ مصر، جارڈن اور مکہ کے حصے پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مقصد مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل السلام کی تعمیر کرنا ہے۔ اسرائیل کی مانیں تو مکہ سے لے کر عراق، ایران، مصر، جارڈن سب اسی کے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلسطین کو آج بھی اپنی فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ہوئے ٹکراؤ میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑی۔ حماس کا ہیڈ کوارٹر غزہ پٹی میں ہے اور وہیں سے وہ اپنے دوارا بنائی گئی راکٹ میزائل سے اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں حماس نے جس طرح سے نیتنیاہو کی سرکار میں اسرائیل کو شکست دی ہے، اس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے ادھکتر دیش فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔